لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کی رہنمائی پیش کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے خوابوں کو، معاملات کو، سوالات کو، اپنے دینی الجھنوں کو کمنٹس میں لکھا کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو بھی جواب پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک انہوں نے سید انور صاحب مالیگاؤں سے انہوں نے سوال کیے ہیں دعائے انس کے تعلق سے کہ دعائے انس کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے، بہت برکت والی دعا ہے۔ اگرچہ یہ دعائے انس سے مشہور ہے لیکن حقیقت میں یہ دعائے محمدی ہے، چونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کریم علیہ السلام نے عطا فرمایا تھا، اور حضرت انس اس کو چونکہ پڑھا کرتے تھے اور اس کے پڑھنے کی برکتیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول بھی ہیں، تو اس لیے عموماً یہ دعائے انس سے مشہور ہو گیا ہے، ورنہ حقیقت میں یہ دعائے محمدی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا عطا فرمایا تھا۔ توجہ کے ساتھ سنیے، بہت پیاری دعا ہے یہ۔ اس میں ایک روایت بھی اٹیچ ہے اس دعا کے تعلق سے، وہ روایت سنتے ہیں۔ عمر ابن عبان سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حجاج نے مجھے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لانے کے لیے بھیج دیا، اور میرے ساتھ کچھ گھڑ سوار یعنی گھوڑے سوار اور کچھ پیدل لوگ تھے۔ چنانچہ میں ان کے پاس آیا اور آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے گھر کے دروازے پر پاؤں پھیلا کر بیٹھے ہوئے تھے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ان کو پکڑنے کے لیے آئے ہیں، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی خوف نہیں، بے خوف ہو کر پیر پھیلا کر کے بیٹھے ہیں۔ تو جو پکڑنے آئے تھے حاکم کی طرف سے، انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے عرض کیا امیر کا حکم مان لیں، امیر نے آپ کو بلایا ہے۔ فرمایا امیر کون ہے؟ حضرت انس نے فرمایا امیر کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے عرض کی حجاج بن یوسف۔ تو حضرت انس نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرے، تمہارے امیر نے سرکشی، بغاوت اور کتاب و سنت کی مخالفت کی ہے، شریعت کے خلاف کام کیا ہے تمہارے امیر نے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا۔ تو میں نے کہا، جو آئے تھے لینے کے لیے، وہ کہا کہ بات مختصر کیجئے اور امیر کے حکم کا جواب دیجئے۔ تو وہ ہمارے ساتھ چلے آئے۔ جب حجاج کے پاس آئے، یعنی حضرت انس بے خوف ہو کر حجاج کے پاس آ گئے۔ حجاج ایک ظالم آدمی تھا۔ جب حجاج کے پاس آئے تو حجاج نے پوچھا کیا تو انس ابن مالک ہے؟ فرمایا جی ہاں میں انس ابن مالک ہوں۔ حجاج نے کہا کیا تو وہ شخص ہے جو ہمیں برا بھلا کہتا ہے اور ہمیں بد دعائیں دیتا ہے؟ فرمایا جی ہاں، یہ تو میرے اور تمام مسلمانوں پر واجب ہے، کیونکہ تو اسلام کا دشمن ہے، تو نے اللہ کے دشمنوں کی عزت افزائی کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو تو نے ذلیل کیا ہے۔ حجاج نے کہا معلوم ہے میں نے تجھے کس لیے بلایا ہے؟ حضرت انس نے فرمایا نہیں معلوم۔ حجاج نے کہا میں تجھے بری طرح قتل کرنا چاہتا ہوں۔ حجاج حکومت اس کے پاس تھی، لاؤ لشکر، فوج، طاقت، قوت ان کے پاس تھی۔ حجاج نے کہا میں تجھے بری طرح قتل کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت انس ابن مالک کا اطمینان بھرا جواب سنیے۔ حضرت انس ابن مالک نے فرمایا اگر میں تیری بات کے صحیح ہونے کا یقین رکھتا تو اللہ کو چھوڑ کر تیری عبادت کرتا، اور رسول اللہ کے فرمان میں شک کرتا کہ انہوں نے مجھے ایک دعا سکھائی تھی، اور آقا کریم نے فرمایا تھا جو بھی صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لے گا اس کو تکلیف پہنچانے پر کوئی شخص قادر نہیں ہوگا، کوئی بھی ہو جائے اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکے گا، اور نہ کسی کو اس پر قدرت حاصل ہو سکتی ہے، اور میں نے آج صبح یہ دعا پڑھ چکا ہوں۔ اطمینان دیکھیے، نبی کے قول پر، نبی کی بات پر بھروسہ دیکھیے سیدنا انس ابن مالک کا، کہ نبی نے مجھے ایک دعا سکھائی ہے اور فرمایا کہ دعا جو صبح کر لے اسے کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اور آج میں نے وہ دعا پڑھا ہے اور نبی کے فرمان پر مجھے اتنا یقین ہے کہ تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ حجاج نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے وہ دعا سکھا دیں۔ تو سیدنا انس نے فرمایا کہ تو اس کا لائق نہیں ہے، تو اس لائق نہیں ہے کہ تجھے یہ دعا سکھایا جائے۔ حجاج نے کہا ان کا راستہ چھوڑ دو۔ حجاج نے کہا ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی ان کو جانے دو۔ الحمدللہ جب حضرت انس ابن مالک وہاں سے نکلے تو دربان نے حجاج سے کہا اللہ تعالیٰ امیر کی اصلاح کرے، آپ تو کئی دنوں سے ان کی تلاش میں تھے، امیر تو آپ کو کب سے تلاش رہے تھے، اور جب آپ نے ان کو پا لیا تو ان کو چھوڑ دیا۔ حجاج کہنے لگا، یعنی حجاج سے کسی نے پوچھا کہ یہ انس ابن مالک وہی ہیں جن کی آپ کئی دنوں سے تلاش کر رہے تھے، اور آج جب آپ کو یہ مل گئے تو آپ نے ان کو چھوڑ دیا، کیا معاملہ ہے؟ حجاج کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے ان کے کندھے پر 2 شیر دیکھے
جب بھی میں ان سے گفتگو کرتا تھا وہ شیر میری طرف لپکتے تھے جیسے میرے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہوں، تو اگر میں ان کے ساتھ کچھ برا کرتا تو وہ شیر میرا کیا حال کرتا۔ پھر جب حضرت انس بن مالک کی وفات کا وقت، انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وہ دعا اپنے بیٹے کو سکھا دی، اور بیٹے کو سکھائی تو برکتیں یہ حاصل ہو گئی کہ وہ دعا الحمدللہ عام ہوئی اور سارے لوگ اب اس دعا سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کیا ہے دعا؟ آئیے میں آپ کو سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ و باللہ، بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بسم اللہ افتتحت و باللہ ختمت و بہ آمنت، بسم اللہ اصبحت و علی اللہ توکلت، بسم اللہ علی قلبی و نفسی، بسم اللہ علی عقلی و ذہنی، بسم اللہ علی اہلی و مالی، بسم اللہ علی ما آتانی ربی، بسم اللہ الشافی، بسم اللہ المعافی، بسم اللہ الوافی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، هو اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، واعز واجل مما اخاف واحذر، اسألک اللہم بخیرک من خیرک الذی لا یعطیہ غیرک، عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل سلطان ومن شر کل شیطان مرید ومن شر کل جبار عنید ومن شر کل قضاء سوء ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم وانت علی کل شیء حفیظ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین۔ یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہم انی استجیر بک واحتجب بک من کل شیء خلقتہ واحترس بک من جمیع خلقک وکل ما ذرأت وبرأت واحترس بک منہم وافوض امری الیک واقدم بین یدی فی یومی ھذا ولیلتی ھذہ وساعتی ھذہ وشہری ھذا۔ اس کو پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اس کے بعد سورہ اخلاص پوری پڑھے، سورہ اخلاص کے آخر میں پڑھے ان امامی، اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھے، پھر سورہ اخلاص پڑھے، اور سورہ اخلاص کے پاس بعد پڑھے من خلفی، پھر بسم اللہ پڑھے اور سورہ اخلاص پڑھے، اور سورہ اخلاص کے آخر میں پڑھے ان یمینی، اس کے بعد پھر سورہ اخلاص پڑھے اور سورہ اخلاص کے آخر میں پڑھے ان شمالی، اس کے بعد پھر سورہ اخلاص پڑھے اور سورہ اخلاص کے آخر میں پڑھے من فوقی، پھر اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھے اور سورہ اخلاص کے آخر میں پڑھے من تحتی، اس کے بعد پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی پوری پڑھے، آیت الکرسی پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اس کے بعد 7 مرتبہ پڑھے کیا؟ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ 7 بار یہ پڑھے اور 7 بار یہ پڑھنا ہے وَنَحْنُ عَلَى مَا قَالَ رَبُّنَا مِنَ الشَّاهِدِينَ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ دعائے انس ہے، یہ پڑھنے کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ آپ نے سنا کہ صبح اگر پڑھ لیا تو الحمدللہ دن بھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو الحمدللہ اللہ کی رحمت سے کوئی پریشان نہیں کر پائیں گے، کوئی ان کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے۔ تو اس کو پڑھنے کی عادت بنائیں۔ یاد اگر نہیں ہو تو چونکہ تھوڑا لمبا ہوا تو اگر کسی کو لگے کہ اتنا لمبا پڑھیں گے کیسے، تو اب اس کو دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو آپ سن کے لکھ لیں اور لکھ کر دیکھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دعاؤں کے لیے، وظائف کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کو یاد ہی ہو، آپ لکھ کر رکھ لیں اور آپ اس کو الحمدللہ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو پڑھنے میں ٹائم 3-4 منٹ لگا، دیکھ کے پڑھ لیا کریں۔ اللہ کریم اس دعا کی ہم سب کو خوب برکتیں عطا فرمائیں، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔